بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلامی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور مسجد اسلامی تہذیب کی پہلی علامت۔ جہاں بھی مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہوتا ہے وہاں وہ سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ نماز کے بغیر دین میں کوئی بھلا نہیں۔ قرآن کریم نے یاد دلایا کہ جو تہذیبیں فرسودہ ہو کر دنیا سے مٹ گئیں وہ وہی تھیں جن میں روحانیت کے چشمے خشک ہو چکے تھے، مادی خواہشات کا غلبہ ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت بھی روک لی۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ نماز کے ساتھ پاکیزگی اور اعتدال برود سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے ساتھ حیوانی جذبات شدت پکڑتے ہیں۔ مادہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تہذیبیں شراب کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ اسلام نے ہدایت دی ہے کہ روزانہ 5 بار نماز کے لیے مسجد جایا جائے اور مسلمان اس کی پابندی کرتے رہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جماعت کے پیچھے وہی رہ جاتا تھا جو یا تو بیمار ہو ورنہ جس میں منافقت جانی پہچانی جا چکی ہو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے بتائے اور انہی میں یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہو اس میں نماز پڑھی جائے۔ بے شک نماز مومنین پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی۔ لگتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو وحی کے زمانے میں یہی منظر بہت کھلتا تھا کہ لوگ مدینے کے چاروں اطراف سے آ کر اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے باہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور تمسخر آمیزہ جملے بولنے لگے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ اے ایمان لانے والوں، تمہارے پیش روح کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے مانندی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ آخر اسلام کے دشمنوں کو نئے دین کا شاعر کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندہ فرمایا کہ اسلام کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جائے اور منافقین اس حد تک آگے بڑھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں آگاہی دی، میں نے ارادہ کیا کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، پھر کچھ لوگوں کو لکڑی کے گھڑے کے ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤ جو نماز نہیں پڑھتے اور ان کے گھر جلا دو۔ ظاہر ہے یہاں لوگوں سے مراد منافق ہی تھے، کیونکہ یہودی اور عیسائی نماز کے مخالف نہیں تھے اور منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہوتی تھیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ عام مسلمانوں تو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود ہی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف تیزی سے روانہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مریض 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پہنچ جاتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ منافقین نماز کے اوقات میں الگ مجلس جمع کر اس میں نماز کا مذاق اڑائیں۔
ظاہر ہے کہ اس دھمکی کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ حضرت ام درداء سے روایت ہے کہ حضرت ابو درداء سخت غصے کی حالت میں گھر آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ کس وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوائے اس کے کہ کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے طویل دوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے رونے سے پریشان ہو رہی ہوگی۔ جہاں پانچوں نمازوں کی جماعت سے ادائیگی سنت موقدہ ہے، وہیں جمعے میں حاضر ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز جمعہ میں حاضر ہو اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، سکون کے ساتھ نماز پڑھی، آگے پہنچنے کے لیے کسی کی گردن نہیں پھیلائیں گے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو یہ اگلے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جس نے جمعے میں حاضر ہو کر دعا کی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی دعا قبول کرے گا اور دے دے گا، اور نہ چاہے گا تو نہ دے گا، اور جس نے جمعے میں حاضر ہو کر کوئی لغو بات کی یاد کام کرتا رہا تو اس کے حصے میں لغویات ہی آئی۔ جمعہ ڈسپلین کی عجیب و غریب مثال ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ہر ہفتہ حاضر ہو کر غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر زور دینا چاہیے اور کائنات اور لوگوں کے معاملات کے ذریعے لوگوں کا تعلق ان کے پروردگار سے جوڑنا چاہیے۔ خطبے میں ذاتی باتیں، سیاسی مشغولیاں اور روزمرہ کے واقعات پر تبصرہ مناسب نہیں ہے۔ جس امت میں جمعہ جیسا ڈسپلن قائم ہو، اس کا نظریاتی و جذباتی معیار بلند ہونا چاہیے۔ اس میں فکری اتحاد بیدار ہونا چاہیے اور اختلافات اور پھوٹ کے اسباب ختم ہونے چاہیے۔ جمعے کا خطبہ کرنا مناسب نہیں۔ جناب ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن رضی اللہ عنہ یاسر نے ایک دن مختصر اور بالیغ خطبہ دیا تو ہم نے عرض کیا کاش آپ کچھ اور لمبا خطبہ دیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی نماز کا طویل اور خطبہ کا اختصار اس کی سمجھ کی علامت ہے، اس لیے خطبہ مختصر کیا کرو اور نماز لمبی کیا کرو۔ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔